آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. داستان حضرت سلیمان علیہ السلام کے جس واقعے کا ذکر 2 دنوں سے جاری ہے انشاءاللہ وہ واقعہ آج اختتام پذیر ہوگا. کل ظاہر ایک گیپ تھا. بس ایک کوئک ریکیپ یہی کہ سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا. وہاں پر ایک حکومت تھی جس کی ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا. بہت بڑی اس کی حکومت تھی اور سلیمان علیہ السلام نے ان کو پہلے پیغام بھجوایا کہ سرکشی نہ کرنا. ملکہ روانہ ہو گئی ہے, سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ رہی ہے. اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت منگوا لیا ہے اور ارادہ یہ تھا کہ اس تخت کو منگوا کے, اور یہ بھی پورا ایک واقعہ آپ نے سن لیا تھا کہ کئی مطلب ہزاروں کلومیٹر میں ایک بڑا طویل فاصلہ, اور وہ تخت لمحوں میں لٹرلی پلک جھپکتے میں حاضر ہو گیا تھا. کہ دربار میں بیٹھے ایک شخص نے کہا, نام آصف برخیہ بتایا جاتا ہے روایات میں, کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں گے تو میں پلک جھپکتے میں وہ بڑا سا تخت جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. اور یہ انہوں نے کہا ہاں, اور آ گیا وہ تخت اس انداز سے. اور ارادہ یہ تھا کہ اس تخت میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کر دی جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ جب یہ ملکہ آتی ہے تو یہ پہچان پاتی ہے کہ اس کا اپنا تخت ہے یا نہیں پہچان جاتی ہے. اگر پہچان جاتی ہے کہ اس کا اپنا تخت ہے, اس کا مطلب سمجھدار ہے, پھر اس سے اکارڈنگلی ہی سلوک کیا جائے گا. اب دیکھنا ہے ملکہ تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں. اب دیکھنا ہے کہ ملکہ دعوت کو قبول کرتی ہے یا نہیں. اب دیکھنا ہے کہ ملکہ حضرت سلیمان نے جو کہا ہے کہ سرکشی نہ کرو, اس کے مقابلے میں وہ اس کے مخالف اعلان کرتی ہے یا حمایت کا اعلان کرتی ہے. یہ سارے سوالات کا جواب اگلے کچھ منٹس میں انشاءاللہ. تو ملکہ بلقیس پہنچ گئی ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. شایان نشان استقبال کیا گیا, محل کا دورہ کرایا گیا. دربار میں یا محل میں اس کی نظر پڑی ایک تخت پر, بڑا تخت, عظیم الشان تخت. یہ وہی تخت ہے جو اس کا اپنا تخت تھا, جو کہ اس کی جب وہ وہاں سے نکلی ہے تو وہ تخت نہیں پڑا ہوا تھا, اور راستے میں پھر وہ راستے میں, اور وہ تخت وہاں سے یہاں آ گیا تھا. تخت دیکھا اس نے, اس سے اس تخت کے بارے میں رائے لی گئی. یہ کون سا تخت ہے, کیا ہے یہ؟ بے اختیار بول پڑی, یہ تو بالکل میرے تخت جیسا ہی تخت ہے, تو بالکل میرے تخت جیسا ہی تخت ہے. اور کچھ ہی لمحوں میں وہ فوراً سمجھ گئی. اگلا جملہ اس نے کہا, نہیں یہ میرے تخت جیسا تخت نہیں ہے, یہ تو میرا ہی تخت ہے, یہ تو میرا ہی تخت ہے. اور اللہ اکبر. اب اس کی حیرانگی کی, بلکہ عجب نہیں کہ اس نے اب آگے جو کرنا ہے اس کا ارادہ یہیں سے بنا لیا ہو کہ جن کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہدہد پرندہ بھی ان کا تابع ہے, کتنا دور سے آتا ہے اور مجھے خط دے کر چلا جاتا ہے, یہ طاقت بھی ان کے پاس ہے کہ میرا تخت, یعنی آپ بالکل کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے, لیکن ویسے ہی کہ مطلب کسی کی کوئی سواری ہو اور وہ ایک علاقے میں وہ سواری دیکھ کے نکلا اور اس سے پہلے وہ سواری وہاں پہنچ چکی ہو, تو بندہ یہ کیا ہو گیا, بندہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں ہم ہزاروں کلومیٹرز کی بات کر رہے ہیں, وہ جب چلی ہے تو تخت وہیں تھا, پہنچی ہے تو تخت یہاں ہے, کیا ہو رہی ہے. تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہیں رہی. یہ تخت تو میرے ملک میں تھا, لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی یہ تخت یہاں پہنچا دیا گیا. صرف پہنچا نہیں دیا گیا بلکہ اس تخت کی حیت بھی تبدیل کر دی گئی ہے, اس میں نیسیسری امینڈمنٹس بھی کر دی گئی ہیں. اب آپ کے ذہن میں سلیمان علیہ السلام کا اس تخت کو تبدیل کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے, آپ چاہتے تھے کہ ملکہ اور اس کے درباری اور اس کی جتنی بھی رعایا ہے وہ اسلام قبول کر لیں, اور وہ جان لیں کہ جو رب سلیمان جیسے بادشاہ کو اس قدر اختیارات دے سکتا ہے وہ خود کس قدر با اختیار ہوگا. خود کس قدر. اللہ اکبر. نہیں آپ سوچیے, سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک شخص کو اتنا اختیار کہ پلک جھپکتے میں اتنا بھاری تختیاں لے آئے, تو سلیمان علیہ السلام کا اختیار کتنا ہوگا. اور جن سلیمان علیہ السلام کو اختیار جس رب نے دیا ہے وہ رب کتنا با اختیار ہوگا, مطلب کوئی حد ہی نہیں ہے ظاہر اس کی. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلا موقع تھا, یہ جو ایونٹ ہوا نا, یہ وہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام لانے کے بارے میں سوچا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے. یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں ان کے پاس اپنی باتوں کی صداقت ثابت کرنے کے لیے چیزیں تو ہیں. بہرحال داستان آگے بڑھتی ہے. اگلے مرحلے میں اس کو ایک اور محل میں لے جایا گیا. یہاں ایک عجیب کام ہوا. جب وہ محل میں داخل ہونے لگی, حیران, پہلے جب داخل ہوئی تھی تو حیران ہوئی تھی, کیوں؟ سامنے اس کا اپنا تخت پڑا ہوا تھا. اب جب داخل ہوئی حیران, کیوں؟ اس نے دیکھا عظیم الشان محل ہے,
اور پورے محل کے نیچے یعنی محل کے یہاں زمین پہ فرش نہیں ہے، پانی ہے، پانی ہی پانی ہے، یعنی گویا یہ کسی نہر یا دریا پر تعمیر کیا گیا ہو۔ اب دیکھیں دو لوگ ہوں جن کے سٹیٹس میں فرق ہو، یعنی ایک شخص جو زندگی میں کبھی گاڑی نہ دیکھی ہو، وہ اچانک میں اگر آج مرسیڈیز میں بہت بڑی گاڑی بیٹھ جائے تو اس کا حیران ہونا بنتا ہے کہ یار یہ مطلب یہ کیا ہے۔ یہاں پر یہ خود بھی ملکہ ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ بھی دیکھ کر، حالانکہ اس کا اپنا بھی سٹیٹس ہے نا، اگر یہ بھی دیکھ کر حیران ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یقیناً کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے سٹیٹس سے بہت ہی زیادہ بڑی ہے، بہت ہی زیادہ بڑی ہے، ورنہ تو حیران نہیں ہونا۔ یعنی یہاں فرق اتنا ہی ہے جتنا اس شخص میں اور مرسیڈیز گاڑی، یعنی سمجھانے کے لیے ظاہر ہے، ورنہ فرق اس سے بھی زیادہ، فرق اتنا ہی ہے، ورنہ وہ تو حیران نہ ہو، خود ملکہ ہے، اس کے اپنے پاس اتنی، حیران ہو گئی کہ یہ محل میں فرش کی بجائے پانی ہی پانی ہے۔ یہاں تک آیا، اور یہ الفاظ ہیں جن کا مفہوم، یہاں تک آیا کہ اس نے اس پانی کو دیکھتے ہوئے کہ پانی ہے، ظاہر ہے یعنی کہ تر ہے پانی، تو یہاں تک آیا، یہ الفاظ تک آیا کہ اس نے اس پانی کو دیکھتے ہوئے اپنا تہبند یا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو تو اس کو اوپر کر لیا، اوپر کر لیا اپنا لباس کہ پیر بھیگ نہ جائیں۔ لیکن اگلے لمحے وہ اور حیران ہوئی، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ملکہ آ رہی ہے اور حیران پہ حیران ہوئے جا رہی ہے، پہلے تخت دیکھ کر، پھر فرش دیکھ کر، اب پھر حیران کیوں ہوئی؟ جیسے ہی ملکہ نے پانی سمجھ کر وہاں پیر رکھا ہے، تہبند یا لباس اوپر کر لیا ہے، مزید حیران اس نے بھی کہ پیر رکھ دیا، پیر خشک رہے، پیر خشک ہی رہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پیر خشک رہے۔ اب ملکہ کی حیرانگی کی مزید انتہا اس لیے نہ رہی، اس لیے کہ پورے محل کے نیچے پانی ہی پانی تھا، اوپر شیشے کا فرش تھا، اور اس پر چلنے والا یہ سمجھتا تھا کہ وہ شیشے پر نہیں بلکہ پانی پر چل رہا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے محلات کی شان تھی کہ وہ دراصل فرش ہی تھا جسے وہ پانی سمجھ رہی تھی، لیکن فرش اس انداز میں شیشے کا تھا اور نیچے پانی تھا کہ دیکھنے والوں کو یہ گماؤ جیسے فرش ہے ہی نہیں، پانی ہے۔ یہ پے در پے ان ایونٹس کے بعد یہ وہ آخری موقع تھا کہ ملکہ سے نہ رہا جا سکا اور وہ بے اختیار بول پڑی، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، اور حضرت سلیمان کا مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو آیت ہے کہ اس نے کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سلیمان کے ساتھ میں اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دین پر یعنی کہ مسلمان ہو گئی اور ایمان لے آئی بالآخر، اور حضرت سلیمان اس کے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ پھر وہی نہیں بلکہ اس کے تمام درباری مسلمان ہوئے، تمام سردار مسلمان ہوئے، تمام رعایا مسلمان ہو گئی، اور پھر آپ نے ملکہ بلقیس کی بادشاہت کو اسی انداز سے قائم رکھا۔ تو یہ ملکہ کے اس چیپٹر کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی حکومت جاری ہے۔ سلیمان علیہ السلام جس انداز سے اس دنیا سے گئے ہیں، جس انداز سے آپ کو قضا آئی ہے، موت واقع ہوئی ہے، وہ اٹسیلف ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے اور بہت مختلف ہے کئی اعتبار سے۔ تو ابھی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، اس واقعے کا نیٹ رزلٹ کیا نکلا کہ ظاہر مزید وسیع ہو گئی، یعنی وہ ایک جگہ جہاں دنیا کے کسی اور ایک کونے پر ملکہ بلقیس کی حکومت تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی، تو آپ کی سلطنت یعنی عظیم الشان سلطنت ہے، اور یوں ہی شب و روز گزر رہے ہیں کہ پھر وہ موقع آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کس انداز سے جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، وہ اٹسیلف ایک پورے کا پورا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔